بھی کبھی باطل طاقتوں نے ابھرنے کی کوشش کی ہے تو باطل طاقت بظاہر تو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا چراغ کی شمع بجھنے کا وقت آ جاتا ہے اور وہ باطل چراغ بجھ جاتا ہے اور حق کی حمایت ہمیشہ ہوتی رہتی، اس کا تذکرہ ہمیشہ ہوتے رہے گا، اس کا قیامت ہوتے رہے گا۔ آج ہم جس دھرتی پہ جی رہے ہیں اسے ہندوستان کہا جاتا ہے۔ واقعی سے ہندوستان کی آزادی میں بڑے بڑے نامور بزرگان دین نے اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر کے آج یہ ہندوستان کی کھلی ہواؤں میں ہم سب لوگ جو ہے آرام سے رہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور یہ بھارت جسے ایک وقت میں سونے کے چڑیا کہا جاتا تھا، آج کچھ سرپسندوں کی وجہ سے اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن تاریخ کو تم بھلا نہیں سکتے ہو۔ تاریخ میں تو یہ کہا جائے گا کہ بھارت کے کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر، بھارت کے کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر، خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر لگی ہے۔ بھارت کے کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر، خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر لگی ہے، اور ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور ایک شاعر جسے آپ جو ہے جانتے ہیں، یہ ہندوستان کے شاعر ہیں، نام نہیں یاد آ رہا، رات اندوری کا ایک شعر ہے کہ ہماری زبان پہ کسی کی زبان تھوڑی ہے، اور یہاں سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔ تو یہ آپ سمجھیے، تاریخوں کو آپ نے نہیں پڑھا، آپ کو جو اتہاس پڑھایا گیا اس اتہاس میں ہمارے ہیروں کے ناموں کو چھپا دیا گیا۔ بڑے ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں بابا کے بہل، تاریخ میں بس ایک ہی دو ہیروں کے نام آتے ہیں، باقی سبوں کو جو ہے غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں، ایک کتاب ہے جسے انگریزوں نے لکھا، اس انگریز کے مورخ مصنف کا نام مسٹر ٹامسن ہے۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ جب ہندوستان کی آزادی کا جب معاملہ آیا تھا، جب لوگوں نے جنگ بلند کیا تھا انگریزوں کے خلاف، تو روایت میں آتا ہے، مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بو آ رہی تھی، مردار کی بو آ رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے جا کر دیکھا تو تلور لگے ہوئے تھے، اور تلور پہ داڑھی والوں کو جو ہے ایک جو ہے بوریے میں بھر کر کے ان کو تندوروں میں ڈالا جا رہا تھا اور پھر ان کو نکالا جا رہا تھا۔ مزید وہ لکھتا ہے کہ جو ہے چاندنی چوک سے دلی کے لال قلعے تک جو ہے کوئی ایسا درخت نہیں باقی تھا جس میں ہندوستان کے کرانتکاری مسلمان علماء کرام کی لاش نہ کری۔ آپ کو بتا دیں، سب سے پہلے جب معاملہ چلا کہ آخر ان سے کس طرح سے نپٹا جائے، تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کا فتویٰ اگر کوئی شخص کوئی ہستی دی تھی تو علامہ اشفاق اللہ خان کی ذات بابرکت تھی، علامہ فضل حق کی ذات بابرکت تھی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد جب ان کے جو ہے ظلم و ستم بڑھے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے لکھ دیا کہ سارے مسلمانوں کو جو ہے ان انگریزوں سے لڑنا جھگڑنا، ان سے جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض واجب قرار دیا گیا۔ آپ کو کالے پانی کی سزا دی جاتی ہے، جزیرہ انڈمان میں آپ کو رکھا جاتا ہے، بڑی مشقت کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے،
اور ایک شخص کی جو ہے بات کر لیں، ایک بہت جید عالم دین علامہ کفایت حسین کافی مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کی وہ ذات ہے، جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کیا تو انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب پھانسی کی سزا دی گئی، آپ دیکھیے کتنے بڑے عاشق رسول تھے علامہ کفایت حسین کافی علیہ رحمہ، اور اپنے ہندوستان کی جو ہے مٹی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آج ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، آج ان کا ذکر نہیں ہوتا، سن لو میں بتا رہا ہوں۔ علامہ کفایت حسین دل مچل جائے گا۔ علامہ کفایت حسین کافی کو جو ہے جب پھانسی کی سزا دی گئی اور جب کٹگرے میں لایا گیا تو لوگوں نے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ آج بھی جو ہے ملزموں سے پوچھا جاتا ہے، جسے پھانسی دی جاتی ہے اس کی آخری خواہش اور تمناؤں کو پوچھا جاتا ہے، اور اس کی آخری خواہش جو ہے پوری کرنے کی حد تک امکان کوشش کی جایا کرتی ہے۔ چنانچہ علامہ کفایت اللہ کافی علیہ رحمت و رضوان مراد آبادی سرزمین مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ جب آپ کو لایا گیا کٹگرے میں، لوگوں نے، انگریزوں نے پوچھا، ان کے سپاہیوں نے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو علامہ کفایت حسین کافی نے کہا مجھے قلم اور دوات دے دیا جائے، میں اپنے نبی کی نعت پاک لکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اپنے نبی کی نعت پاک لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو قلم دیا گیا، اور قلم دینے کے بعد علامہ کفایت حسین نے قلم کو لیا، دوات کو لیا، کاغذ کو لیا اور لکھ دیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ان کا عقیدہ دیکھو کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر بے شک درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر بے حد درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کے معاملات، یہ دنیا کی طاقتیں قوتیں، یہ سب ایک دن ہیچ ہیں، سب ایک دن کام نہیں دیں گی، قبر کی کوٹری میں کوئی کام نہیں دے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک۔ آپ نے پیغام دیا کہ دنیا کی سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک دین احمد کا زباں پر سخن رہ جائے گا، دین احمد کا یعنی صرف دین اسلام رہ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہند میں ان بزرگان دین نے نہ جانے کتنے سینکڑوں علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پھر یہ ہندوستان کی سرزمین کو جو ہے ہمارے پاس جو آج جو ہم اس میں رہ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، آج یہ ہندوستان کی سرزمین ایسے نہیں بلکہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہمارے لوگوں نے بھی قربانی دی لیکن آج ہمارے ناموں کو مٹا، تم مٹا سکتے ہو، تم اپنے صحیفوں سے ہٹا سکتے ہو، تم اپنے جو ہے رجسٹر اور کتابوں سے مٹا سکتے ہو، لیکن ان شہیدوں کا نام جو دلی کے لال قلعے پر آج بھی مسلمانوں کے نام پیوست ہے، آج بھی ان کے نام لکھے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کو جو ہے پیش کیا ہے، کسی دھرم کے لوگوں نے اتنی جانوں کو قربان نہیں کیا۔ آج بھی دلی کے لال قلعے میں لکھا ہوا ہے، انڈیا گیٹ میں، انڈیا گیٹ میں آج بھی لکھا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھیے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا انڈیا گیٹ میں سارے لوگوں کی، مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے، سکھوں کی اتنی تعداد ہے، غیروں کی اتنی تعداد ہے،
یہ پیارے، لیکن آج جو ہے کچھ سرپسندوں نے صرف اس ہندوستان کو سیاست بنا کے رکھ لیا ہے، لیکن یاد رکھنا خدا کی لاٹھی پہ جو ہے آواز نہیں ہوا کرتی ہے، ایک دن تمہارا یہ دور چل رہا ہے، ہمارا